حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور سجدہ تلاوت کیا۔ آپ کے پاس جتنے آدمی تھے، مسلمان اور کافر، ان سب نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ البتہ ایک بوڑھا شخص امیہ بن خلف اپنے ہاتھ میں کنکری یا مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی تک لے گیا اور کہا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں نے دیکھا کہ بعد میں وہ بوڑھا کافر ہی رہ کر مارا گیا۔ صحیح بخاری 1067۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل السجدہ، سورہ سجدہ اور هل اتى علی الانسان سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری 1068۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری موجودگی میں آیت سجدہ پڑھتے اور سجدہ کرتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہجوم کی وجہ سے اس طرح سجدہ کرتے کہ پیشانی رکھنے کی جگہ بھی نہ ملتی جس پر سجدہ کرتے۔ صحیح بخاری 1075۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن ممبر پر سورہ نحل پڑھی۔ جب سجدے کی آیت وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ آخر تک پہنچے تو ممبر پر سے اترے اور سجدہ کیا تو لوگوں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا۔ دوسرے جمعے کو پھر یہی صورت پڑھی۔ جب سجدے کی آیت پہنچے تو کہنے لگے، لوگوں ہم سجدے کی آیت پڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر کوئی سجدہ کرے اس نے اچھا کیا اور جو کوئی نہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سجدہ نہیں کیا۔ اور نافع نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ تلاوت فرض نہیں کیا، ہمارے خوشی پر رکھا ہے۔ صحیح بخاری 1077۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن اس دن لگا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ گرہن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے لگا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرہن کسی کی موت و حیات سے نہیں لگتا، البتہ جب تم اسے دیکھو تو نماز پڑھا کرو اور دعا کیا کرو۔ صحیح بخاری 1043۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج گرہن لگا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف باندھی۔ آپ نے تکبیر کہی اور بہت دیر قرآن مجید پڑھتے رہے، پھر تکبیر کہی اور بہت لمبا رکوع کیا، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو گئے اور سجدہ نہیں کیا۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر بہت دیر تک قرآن مجید پڑھتے رہے لیکن پہلی قرات سے کم، پھر تکبیر کے ساتھ رکوع میں چلے گئے اور دیر تک رکوع میں رہے۔ یہ رکوع بھی پہلے رکوع سے کم تھا۔ اب سمع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کہا، پھر سجدے میں گئے۔ آپ نے دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا۔ ان دونوں رکعتوں میں پورے 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی سورج صاف ہو چکا تھا۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ فرمایا اور پہلے اللہ تعالیٰ کی اور اس کی شان کے مطابق تعریف کی، پھر فرمایا، اس سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی 2 نشانیاں ہیں، ان میں گرہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا، لیکن جب تم گرہن دیکھا کرو تو فوراً نماز کی طرف لپکو۔ صحیح بخاری 1046۔ ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا کر اٹھے، اس ڈر سے کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر بہت ہی لمبا قیام، لمبا رکوع اور لمبے سجدوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اس لیے جب تم اس طرح کی کوئی چیز دیکھو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس سے استغفار کرو۔ صحیح بخاری 1059۔